من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میم آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. چلیے الحمد للہ. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی جو بچے اپنے نام سے نہیں آئے، ان کے موبائل کے نمبر نظر آ رہے ہیں، کائنڈلی وہ اپنے اپنے نام لکھیں، ری نیم کریں. ابھی تو آپ لوگوں نے اپنے رول نمبرز بھی لکھا کرنے ہیں. اگر ہم اسی طرح سے ٹائم ضائع کرتے رہے تو کیسے کام ہوگا؟ سنیں، ایسے نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ سارے. یہ بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سب اپنے اپنے ناموں کے ساتھ آئیں. ایک تو اٹینڈنس لگانے میں آسانی ہوگی، دوسرا آپ کو پکارنے میں آسانی ہوگی. ہم اب موبائل کے ناموں سے تو نہیں پکاریں گے نا آپ کے تو اپنے نام ہیں سب کے. بس اور سب ٹائم پہ جوائن کیا کریں تاکہ ہم کلاس کو ٹائم پہ شروع کریں. چلیے، ابھی بھی بہت سارے لوگوں کے موبائل کے نام نظر آ رہے ہیں، مجھے اپنے نام نظر نہیں آ رہے. سب چیک کریں. یہ آئی فون سے کون ہے؟ یہ انفینکس X6853 سے کون ہے؟ چلیے دعائیں پڑھیے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا یا معلم آدم و ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج ہم مبادیات تجوید کا جو باب ہے اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالی. اب اس میں جو ہم نے بک کے اندر ایک بک کی رائٹنگ ہے آپ دیکھیں گے، اور ایک ایکسٹرا تھوڑی چینج رائٹنگ آئے گی. تو وہ ہم نے تھوڑا اس کو چینج کی ہے چیزوں کو. تو جہاں ہم کچھ ایکسٹرا بتانا چاہیں گے یا کچھ کہنا چاہیں گے
اس کو میں نے کسی اور رائٹنگ میں لکھوا دیا ہے کتاب کے اندر، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ نوٹ کریں گے اپنے پاس، ٹھیک؟ اپنی بک کے اندر جس سے آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ ہی نوٹ کرتے جائیں، کیونکہ جب ہم نے پڑھانا ہوتا ہے نا تو ہماری اپنی بک کے اوپر سارا کچھ موجود ہو نا، پھر ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، ہم پھر آرام سے جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی پہ اسٹکی نوٹ لگا لیں، اسی پہ سارا کچھ کر کے اسی پہ سارا کچھ اپنا ایکسٹرا جو ہے وہ لکھیں آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا گروپ اب ہے تجویز نہ کرنا۔ میم آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہیلو، فائزہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ بس میں نہیں ہے، ان سے مسئلے ہیں اس کے ساتھ آواز کے۔ اب دیکھیں، اب آ رہی ہے؟ جی اب آئیے۔ اب آئیے، چلیں۔ جی اب کلیئر ہے۔ اچھا، کسی بھی علم کی وہ ابتدائی چیز جو کسی علم کو سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ اگر میری آواز نہیں آئے گی تو آپ نے مجھے بتا دینا، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی آواز بہت صاف آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ابھی کلیئر ہے آپ کی آواز، الحمدللہ۔ پھر آگے ہے مبادی کے اصطلاحی معنی۔ کسی علم کے شروع میں، یہ لائنز کون لگا رہا ہے؟ تو یہ نہیں کریں آپ لوگ ایسے۔ مبادی کے اصطلاحی معنی، کسی علم کے شروع میں ایسی معلومات دی جاتی ہیں کہ اغراض و مقاصد واضح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب ہم مبادیات تجوید پڑھ رہے ہیں نا، تو اب مبادیات تجوید میں یہ جو چیز ہے مبادی،
फिर किसी इल्म की वो इब्तदाई चीज जो किसी इल्म को समझने में मुमदो मुआवन साबित हो। फिर मुबादी के इस्तिलाही माना, किसी इल्म के शुरू में ऐसी मालूमात दे दी जाती हैं कि राज़ो मकासिद वाज़ेह हो जाते हैं। ये जो हम बाप पढ़ेंगे अब इंशाअल्लाह ताला, इसके अंदर आप जो भी चीजें पढ़ेंगे वो इसकी मुबादियात हैं, ठीक है। जो भी किसी भी इल्म के शुरू में जो मालूमात दी जाती हैं जिससे उस इल्म के अगराज व मकासिद वाज़ेह हों, अब हम वो पढ़ने लगे। यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया हुआ है कारी साहब ने कि अक्सर बड़ी गलतियां हरूफ के मखारिज और सिफात दुरुस्त ना होने की वजह से होती हैं। इसीलिए मखारिज और सिफात में माहिर होने को ही हकीकत तजवीद कहा जाता है। और लहजा और खुश आवाजी से पढ़ना एक महबूब अंदाज तिलावत है, लेकिन ऐसे अंदाज से पढ़ना जिससे कुरान का तकद्दुस मजरू हो, यानी गाने के अंदाज में पढ़ना, वो जायज़ नहीं है। या बहुत लहरा लहरा के आवाज़ों को पढ़ना वो जायज़ नहीं है। अच्छा, अब आगे है मौजू। इस किताब का मौजू क्या है। अब हमें पहले तो ये पता होना चाहिए मौजू क्या होता है, ठीक है। मौजू का लुग़वी मानी है जिस चीज पर बहस की जाए। मौजू का लुग़वी मानी क्या है, जिस चीज पर बहस की जाए, यानी वो मरकजी नुक्ता जिस पर मुतकल्लम बहस करे, ठीक है। अब हमारे इस सब्जेक्ट की तजवीद की जो है, तजवीद का मौजू क्या है। तजवीद का मौजू है हरूफ तहज्जी, यानी अलिफ से लेकर या तक के 29 हरूफ। इनको हरूफ हिजा और मुफरदात भी कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई बात है तो पूछ लें, मैं आगे चलती हूँ। फिर किसी ने कुछ पूछना है? ये लोग अपने माइक खोल सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। मैम हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेस कर सकते हैं, हैंड रेस कर लें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो। जरूर क्वेश्चन करें ताकि मुझे पता चले आप सारे क्लास में मौजूद हैं। मैम मैसेज किया है किसी ने कि आसान उर्दू में समझा दें। आगे है इस्तिलाही मानी, किसी चीज के हालात जातिया पर बहस करना, यानी किसी चीज के जाती हालात पर बहस करना, ये मौजू का जो है वो इस्तिलाही माना है। फिर आगे है गर्ज़ो गायत। गर्ज़ो गायत क्या है इल्म तजवीद की? इंतहा, यानी किसी चीज का मकसद, ठीक है। तजवीद का मकसद है तस्सीह हरूफ, यानी तजवीद पढ़ने के बाद कुरान इस तरह अदा होगा जिस तरह ये नाजिल हुआ है। फजीलत क्या है इस इल्म की? ये इल्म तमाम उलूम से अफजल है क्योंकि इसका ताल्लुक कलामुल्लाह से है। फिर है इसका हुक्म, वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। हजरत अली का कौल है हरफों को उम्दा करना और मारफतुल मुतवफ़ी, यानी आपको वकूफ की मार्फत होना चाहिए। उसके बाद है तजवीद के, इसका हुक्म क्या है? तजवीद के तफसीली कवायद का सीखना फर्ज कफाया है। तजवीद के तफसीली कवायद का सीखना फर्ज कफाया है और कवायद के मुताबिक पढ़ना फर्ज ऐन है। यानी जैसे हम अब डिटेल में सीखेंगे तो ये अगर कुछ लोग सीख लें और बाकी लोगों को उसके मुताबिक पढ़ना सिखा दें तो ये काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हर लफ्ज़ को और कुरान की सारी इबारत को ठीक अंदाज के साथ पढ़ना वो हर शख्स पर वाजिब है, क्योंकि तिलावत कुरान क्या है? इबादत है। ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। और हर इबादत की मखसूस कैफियत तौक़ीफ़ी होती हैं। तौक़ीफ़ी से क्या मुराद है? मुनज़्ज़ल मिनल्लाह होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई होती हैं। जो इबादत अल्लाह के बताए हुए तरीके से की जाए वो कबूल हो जाएगी, और जो इबादत अल्लाह के बताए हुए तरीके से ना की जाए वो कबूल नहीं होगी।
اور قرآن کا پڑھنے کا طریقہ ہم نے کل بھی یہ بات ڈسکس کی تھی کہ یہ کیا ہے، یہ بھی منزل من اللہ ہے، اس کی کیفیت بھی کیا ہے، توقیفی ہے، اور توقیفی کا مطلب کیا ہے، منزل من اللہ۔ تو اگر ہم اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ ادا نہیں کریں گے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ بے شک ہم کئی قرآن پڑھ لیں اور ہم کئی دفعہ اس کو ختم کر لیں، لیکن اگر ہم نے ٹھیک انداز سے نہیں پڑھا ہوگا، اس کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوگا، اس کے مخارج اور اس کی حرکات، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوگا، تو ہم معنی بدل رہے ہیں نا قرآن کا، تو یہ عبادت بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ کیا ہے تجوید کو پڑھنے کا؟ سعادت دارین، یعنی دونوں جہانوں میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی بلندی ملے گی اور آخرت میں بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہوگا۔ یہ اس کا فائدہ ہو جائے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ارکان تجوید، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے پیچھے سے جو چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے، اگر آپ ان کے مائک کھول دیں تو وہ پوچھ لیں انہوں نے کیا پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں ذرا۔ جی دوبارہ ہینڈ ریز کریں، میں دیکھوں ذرا کس کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا۔ شاباش۔ اب تو کسی کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا، پہلے مجھے نظر آ رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ جی جی ضلع ہوا، پوچھیں سوال، ان کا مائک کھول دیں۔ جی ضلع ہوا پوچھیں۔ جی جی میم، سوال پوچھنا ہے میں نے۔ ہاں جی پوچھیں نا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں، پوچھیں۔ فرض کفایہ اور فرض عین کیا ہے؟ اور فرض عین کیا ہے؟ فرض کفایہ وہ فرض ہوتا ہے جو کہ کچھ لوگ ادا کر دیں تو وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے جی نماز جی جنازہ ہے تو پوری بستی میں سے کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور جو فرض نماز ہے جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو یہ ہر بندہ جو ہے وہ الگ الگ پڑھے گا نا، کوئی کسی کی نہیں پڑھ سکتا، جی تو یہ فرض عین ہے، ٹھیک ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جی الحمدللہ۔ بھیا کی جی جی سمینہ یاسمین۔ جی پوچھے سمینہ، ان کا مائک کھول دیں پلیز۔ ٹائم ضائع ہو رہا ہے بیٹا، پوچھیں سمینہ۔ جی وجیہہ اسد آپ پوچھ لیں۔ کس نے مائک کھولنے ہیں؟ ان کے کھول دینا۔ جی سمینہ پوچھیں۔ جی السلام علیکم میم جی، یہ نا اینڈ میں جہاں حکم آپ نے بتایا وہاں پر ورتل القرآن حکم نہیں ترتیلا میں سونے، حضرت علی کرم اللہ حکم ہے، ہاں حکم، حکم ہے سونے۔ جی حکم، جزاک اللہ، ورتل القرآن ترتیلا، تو اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ حرفوں کو عمدہ کرنا، اور معرفت المتوفی، تو یہ متوفی تو کہتے ہیں نا فوت شخص کو، تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ کیونکہ معرفت الوقوف ہوتا ہے تو یہ متوفی ہے، وقوف ہی اس ہے، کا یہ مطلب وقوف ہی ہے۔ ہاں میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں نے ساتھ ہی بولا تھا کہ یہ وقوف کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، یہ لکھنے میں غلطی ہوئی ہوئی ہے۔ ٹھیک، جزاک ٹھیک ہے، اللہ خیرن کثیرا۔ وہیا کی جی وجیہہ کیا پوچھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی میم وعلیکم السلام۔ جی 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 میم میں نے پوچھنا تھا، سر میرا بھی تھوڑا سا لائٹ گئی ہوئی تھی، لیٹ جوائن کیا ہے میں نے،
تو یہ میں نے تجوید کا یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ فرض کفایہ یعنی اس میں فرض کفایہ اور فرض عین کا یعنی تجوید کے حوالے سے مجھے بتا دیں۔ تجوید کے حوالے سے یہی ہے نا بیٹا کہ جیسے ڈیٹیلڈ قواعد سیکھنا یا جیسے بہت گہرائی میں جا کے قواعد کو پڑھنا یہ ہر بندے کا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اساتذہ ہیں جنہوں نے آگے پڑھانا ہے ان کو سیکھنا چاہیے، اور جو لوگ آگے لوگوں کو سکھانے والے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، لیکن لوگوں کو وہ ایسے پڑھائیں کہ وہ ہر لفظ کو ٹھیک پڑھیں۔ ان کو بے شک ڈیٹیلڈ کورسز نہ کرائیں آپ، ٹھیک ہے؟ ان کو بے شک آپ ایک ایک قاعدہ بیٹھ کے نہ بتائیں، اور ان کو گہرائی میں جا کے بہت، ہم جیسے کئی دفعہ گہرائی میں چلے جاتے ہیں نا کہ اس کو یہاں لگائیں اور یہ صفت یوں ہونی چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، یوں آواز چلنی چاہیے۔ اگر ایک بالکل زیادہ ایج کے بندے کو یا بالکل چھوٹے بچے کو آپ اتنی باتیں بتائیں گے تو وہ نہیں لے پائے گا، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس کو پڑھا دیں بالکل ٹھیک ٹھیک۔ آپ دیکھتے ہوں گے حفاظ جو ہیں وہ قرآن کو بالکل ٹھیک پڑھتے ہیں، تو غلطیاں نہیں کرتے وہ تجوید کی، انہوں نے پڑھا ہوا بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن قواعد اگر آپ پوچھیں تو حفاظ کو کوئی نہیں آ رہے ہوتے۔ تو تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، پڑھانے والوں کو چاہیے وہ سیکھ لیں، اور قواعد کے مطابق پڑھنا فرض عین ہے۔ پڑھنا ہر شخص کو ٹھیک چاہیے، غلط نہیں پڑھنا چاہیے۔ کلیئر ہے؟ جزاک اللہ۔ جی جی جزاک اللہ۔ وہی کی جی اقرا اسلم۔ جی میم جی میرا یہ کویشچن تھا کہ یہ آپ نے جو حضرت علی کا قول بتایا حرفوں کو عمدہ کرنا اور معرفت متوفی، یہ اس کا کیا آپ نے بتایا؟ ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، آواز بریک ہو رہی تھی۔ میں نے کہا یہ معرفت الوقوف ہے، جی ٹھیک ہے، اور یعنی وقوف کی وقوف کی معرفت ہے۔ علم حاصل ہونا اس کا، وقوف کا۔ ہاں، معرفت حاصل ہو آپ کو کہ وقف کہاں کرنا ہے۔ یہ جو وقف جی کا جی ہے نا، وقف قرآن کے اندر، اس کے بغیر تو آپ کے قرآن، میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے وقف صحیح جگہ پہ نہیں کیا اور اعادہ صحیح جگہ سے نہیں کیا تو آپ نے مراد الہی کو بدل دیا۔ تو وقف اور اعادہ جو ہے اس کی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے ہمیں کہ یہ ہم نے کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر خود نہیں ترجمہ آتا تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے کسی قاری کے ساتھ پڑھ کے اپنے نشانات لگا لیں اور پھر اس کو فالو کر لیں، ٹھیک ہے؟ اور رموز کا خیال رکھیں، جہاں جہاں رموز آ رہی ہیں وہاں آپ رکتے جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں میں ایک دفعہ سارا پیچھے سے دہرانے لگی ہوں، غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، دھیان سے سنیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی یا بات آپ لکھ نہیں پائے اس کو آپ ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے؟ تجوید کا لغوی معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو ان کے مخارج اور جمیع صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ مبادی کسی علم کی وہ ابتدائی چیز جو کسی علم کو سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ کئی کئی جگہ پہ ٹائپنگ کی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرتے جائیں آپ لوگ۔ ممد و معاون ثابت ہو۔ مبادی کے اصطلاحی معنی کسی علم کے شروع میں ایسی معلومات دی جاتی ہیں کہ اغراض و مقاصد واضح ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ مبادیات تجوید جو ہے اس میں ہم وہی چیزیں پڑھیں گے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے تجوید کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ پھر ایک نوٹ آیا ہے آگے کہ اکثر بڑی غلطیاں حروف کے مخارج اور صفات درست نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسی لیے مخارج اور صفات میں ماہر ہونے کو ہی حقیقت تجوید کہا جاتا ہے، اور لہجہ اور خوش آوازی سے پڑھنا ایک محبوب انداز تلاوت ہے، لیکن ایسے انداز سے پڑھنا جس سے قرآن کا تقدس مجروح ہو جائز نہیں ہے۔ موضوع کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی کیا ہے؟ جس چیز پر بحث کی جائے وہ مرکزی نقطہ جس پر متکلم بحث کرے، ٹھیک ہے؟ اور اصطلاحی معنی کیا ہے موضوع کا؟ کسی چیز کے حالات ذاتیہ پر بحث کرنا۔ اور تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی، یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف۔ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پوری کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ پورے کے پورے 29 حروف جو ہیں ان کے ارد گرد آپ کی تجوید گھومے گی، کبھی نون ساکن، کبھی میم ساکن، کبھی حمزہ، کبھی یا، اور اسی طرح سے ڈیفرنٹ حروف کی بات ہوگی۔ ادغام میں بھی 2 حروف آپس میں ملیں گے، اس طرح اجتماع ساکنین میں بھی 2 چیزوں کی 2 حروف کی بات ہوگی۔ تو پوری تجوید جو ہے وہ حروف تہجی کے گرد گھومتی ہے، یعنی الف سے لے کر یا تک کے 29 حروف جو ہیں وہ اس کے موضوع ہیں۔ ان کو حروف ہجا اور حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے. پھر ہے غرض و غایت. غرض و غایت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اس کی انتہا، کسی چیز کا مقصد. تجوید کا مقصد ہے تصحیح حروف. اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ تصحیح حروف. آپ قرآن اس میں دیکھیں گے نا، کتاب میں تو لکھا ہوا ہے تصحیح حروف، یعنی تجوید پڑھنے کے بعد قرآن اس طرح ادا ہوگا جس طرح کے نازل ہوا ہے. پھر تجوید کی فضیلت کیا ہے؟ یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ سے ہے. اور حکم کیا ہے؟ یہ حکم نہیں ہے. سونے ابھی کوئی بچہ اس کو حکم کہہ رہا تھا، یہ حکم ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ٹھیک ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ حرفوں کو عمدہ کرنا اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا، یہ ترتیل ہے. ٹھیک ہے. تجوید کے تفصیلی قواعد کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ بھی سیکھ لیں تو یہ فرض ادا ہو جائے گا. فرض کفایہ سے مراد ایسا فرض جس کو چند لوگ بھی اگر کر لیتے ہیں کسی علاقے سے، کسی بستی سے، تو باقی لوگوں کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے. اور ہر عبادت کی مخصوص کیفیات توقیفی ہوتی ہیں، یعنی منزل من اللہ ہوتی ہیں. جو عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے کی جائے وہ تو قبول ہوگی، اور جو عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نہ کی جائے وہ قبول نہیں ہوگی. یعنی تلاوت قرآن اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے تو وہ قابل قبول ہوگی. اس کا فائدہ کیا ہے؟ سعادت دارین، یعنی دونوں جہانوں میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہوگا، دنیا میں بھی بلندی ملے گی، آخرت میں بھی فرشتوں کی صف میں شامل ہوگا. ابھی ایک ایک سٹیپ آپ کو اپنی اس چیپٹر کا ذہن میں رہنا چاہیے. ہم نے اس کتاب کو ازبر کرنا ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ اس کو اچھے پڑھانے والے بن جائیں. آپ کو اس میں کوئی کوسچن ہے، کوئی بات ہے، آپ میرے سے پوچھیں، بار بار سوال کریں، ہینڈ ریز کریں. اصل میں نا سارے لوگ جب بار بار مائک کھولتے ہیں نا پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے، اس لیے یہ مائک والا آپشن لیا ہے تاکہ ریکارڈنگ خراب نہ ہو. پھر آگے ہے ارکان تجوید. تجوید کے 4 ارکان ہیں: مخارج حروف کی پہچان، صفات حروف کی پہچان. ٹھیک ہے. مخارج یعنی اب آپ دیکھیں ارکان کیا ہوتے ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. ہم کہتے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد. ٹھیک ہے. کچھ جگہوں پہ حج جہاد جو ہے وہ اس کی جگہ حج بھی آتا ہے. تو اب وہ ارکان ہے، اگر اس میں سے ایک رکن بھی آپ پورا نہیں کرتے تو اسلام کی عمارت اس طرح سے قائم نہیں کر سکتے. اسی طرح سے تجوید کے بھی 4 ارکان ہیں جس میں سے ہر رکن جو ہے وہ آپ کو بتانا جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ضروری ہے. اگر مخارج حروف کی پہچان نہیں ہوگی تو تب بھی آپ قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتے. اگر صفات حروف کی پہچان نہیں ہوگی تب بھی آپ قرآن اچھا نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح تجوید کے تمام قواعد کی پہچان جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ قواعد کی پہچان نہیں کرتے تو آپ تب بھی غلطیاں کریں گے. زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا چوتھا اور اہم ترین رکن ہے. چوتھا اور اہم ترین رکن ہے کہ جب آپ کو مخارج کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو صفات کا بھی پتہ چل گیا، آپ کو قواعد کا بھی پتہ چل گیا، لیکن جب تک آپ کی زبان اس کی عادی نہیں ہوگی اس وقت تک آپ قرآن کی تلاوت اچھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا یہ 4 ارکان کا سمجھنا، پہچاننا، جاننا اور اس پہ عمل کرنا انتہائی ضروری ہے. مخارج حروف کی پہچان، صفات حروف کی پہچان، تجوید کے تمام قواعد کی پہچان اور زبان کو حروف کی صحیح ادائیگی کا عادی بنانا. ادائیگی میں مکمل مہارت کسی تجربہ کار استاد سے روبرو سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کسی استاد کو پھر قرآن سنانا بہت ضروری ہے. آپ نے سیکھ لیا، آپ نے مخارج بھی سیکھ لیے، آپ نے صفات بھی سیکھ لی، ساری پہچان کر لی. اب ہم کچھ نہ کچھ قرآن کے حصے کا جو ہے وہ تطبیق بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جب تک آپ پورا قرآن کسی استاد کو نہیں سنائیں گے اور ان ساری چیزوں کی اصلاح نہیں کرائیں گے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہونا ان ساری چیزوں کو سیکھنے کا. تو یہ آخری چیز ہے وہ سب سے اہم ہے. ٹھیک ہے. اور جو نوٹ کاری صاحب نے لکھا ہے وہ تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جب تک آپ استاد کو نہیں سناتے اس وقت تک آپ کی قرآن کی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی. بیٹا یہ لائنز کیوں لگا رہے ہیں آپ اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو یہ تو سارا گڑبڑ ہو رہی ہے. نہیں کریں آپ لوگ. استغفر اللہ واتوب الیہ.
अब देखिए आपका आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें तजवीद का लुग़वी और इस्तिलाही माना बयान करें, तजवीद का मौजू और गर्ज़ व गायत बयान करें, तजवीद की फजीलत और हुक्म बयान करें, अरकान तजवीद कितने और कौन से हैं। यहाँ तक के ये सवाल आते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे लहन और इसकी अक़साम। अब मैं सवाल ले लेती हूँ आप लोगों के। जी जी शबाना, क्या सवाल है आपका? जी मैम, जो आप बता रही हैं ना वो हमारी बुक में इतनी तफसील से नहीं है जैसे आप बता रही हैं। तो क्या हमें वो लेनी परचेज करनी पड़ेगी वो वाली बुक भी, या क्या? नहीं 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 बेटा, मैं आपको बता रही हूँ कि बुक के अंदर तो वही है जो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बता रही हूँ वो एक्स्ट्रा चीजें एक तो रिकॉर्डिंग में मिलेंगी आपको, और दूसरा ये जो जी। स्क्रीन पे चल रहा है सिर्फ उसमें मिलेंगी आपको, क्योंकि हमने उस बुक के अंदर ही राइटिंग चेंज करके एक्स्ट्रा चीजों को लिख दिया। अच्छा, ठीक ये है, और नोट मैं कर आपको लेंगे। बता रही हूँ, हाँ मैं जी, आपको कह रही हूँ अपनी बुक पे नोट कर लें, क्योंकि ये ठीक है। कश्यप की किताब है, उसमें थोड़ा बहुत हम स्क्रीन पे लाने के लिए उसको हमने हल्का फुल्का अपनी स्लाइड्स बनाई हैं, तो आप लोगों को तो हम नहीं देंगे ये, तो आप लोग अच्छा, इसको साथ साथ नोट करते जाएं काइंडली। ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ, जज़ाकल्लाह और मैम। कि इतना बड़ा तो मैं नहीं बता रही आपको कुछ भी, और मैंने आपको बताया कि अपनी बुक्स पे ही आप स्टिकी नोट पहले ही लगा लें, कहीं ना कहीं जी किसी न किसी पेज पे कोई मुश्किल लफ्ज, कोई माना, ये अभी भी लाइंस लगाए जा रहे हैं। सोने आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रही है, आप क्यों छेड़ रहे हैं स्क्रीन को और इन चीजों को। हुँ? आप अपनी ठीक है किताबों पे मैम। लिखें और कानों से सुने, तवज्जो रखें। चले, बारकल्लाहु फीक। जी महविश, जी। आपका क्या सवाल है, सुने, करें सवाल। स्क्रीनशॉट अस्सलाम। ले सकते हैं? अस्सलाम हाँ हाँ वालेकुम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई जी हर्ज नहीं। ठीक है, ओके हाँ, जी, जज़ाकल्लाह। भैया की जी। चले आगे हम पढ़ेंगे लहन और इसकी अकसाम। इसको अब अपने लहन नहीं पढ़ना, ठीक है, क्या पढ़ना है? लहन। लहन होता है लहजा और लहन होता है गलती। इसके ऊपर आप हरकत लगा लीजिए, लाम जबर ला, हा जबर हा, नून साकिन। लहन और इसकी अकसाम। लहन का लुग़वी माना है गलती, और इस्तिलाही माना क्या है? कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना। कुरानी हरूफ को कवायद तजवीद के खिलाफ और गलत पढ़ना। लहन की दो किस्में हैं, लहन जली, लहन खफी। ये जली का लफ्ज उर्दू में भी यूज होता है ना, जली कहते हैं बड़ा बड़ा वाज़ेह, और खफी होता है खुफिया, छुपा हुआ। तो ये हम अपनी जुबान में भी इनको यूज करते हैं दोनों को, लहन जली और लहन खफी। जली क्या है हम देखते हैं अभी। लहन जली के लुग़वी माना है बड़ी और नुमाया गलती, बड़ी और नुमाया गलती। और इस्तिलाही माना क्या है? मखारिज और सिफात, और सिफात कौन सी? सिफात लाजिमा और हरकातो सकनात में गलती करना। ठीक है, ये जो गलती करना है ये लहने जली है। किस में गलती करना? मखारिज में, सिफात लाजिमा में, हरकात में, और जो चीज साकिन है उसको मुतहर्रिक कर देना। अभी हम आगे देखते हैं कौन कौन सी गलतियां जो हैं वो लहने जली में आ जाती हैं, और फिर इसका हुक्म क्या है। असल में हम ना बहुत दफा ऐसी चीजों को समझ नहीं पा रहे होते। जिनकी वजह से हम अपनी कुरान की तिलावत को गलत कर लेते हैं। तो अभी आपने आज गौर से सुनना है, जो लोग खास तौर पे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको तो बहुत ही तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो देखें कि हमारी कौन कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम कुरान का माना ही बदल देते हैं, मफहूम बदल देते हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहा करती हूँ, मुराद इलाही बदल देते हैं, अल्लाह के हुक्म बदल देते हैं कि अल्लाह ताला तो हमें कुछ और कह रहे हैं और हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। जैसे एक हरफ से दूसरे हरफ को बदल कर पढ़ना, जैसे अलहम्दु की जगह अलहम्दु पढ़ देना। अलहम्दु का मतलब क्या है? तमाम तारीफें। ठीक है, और अलहम्दु का मतलब क्या है? आपने माना बदल दिया, आपने कहा माज अल्लाह, माज अल्लाह, तमाम टूटी फूटी चीजें, तमाम रद्दी चीजें। तो ये कितना माना बदल गया।
تو الحمدو میں جیسے رگڑ کھاتی سانس کے ساتھ پڑھنا ہے وہ ضروری ہے، اور دوسرا الحمدو جو ہے وہ سینے سے اس کی آواز نکلتی ہے، سینے کے قریب جو حلق کا حصہ ہے وہاں سے نکلتی ہے آواز. تو ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو معنی بدل جائے گا. جیسے فرض کریں ہم میں ہمیشہ اس کو دیتی ہوتی ہوں مثال. ہم اس کو لیتے ہیں زلہ، یہ دیکھیں ہم لکھتے ہیں زال سے زلہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذلیل ہوا. اسی ایک ہی مثال سے سمجھ لیں، اور ایسی کئی مثالیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. اچھا اگر یہ ذلہ زال نرمی سے پڑھ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اچھا اسی کو اگر ہم پڑھتے ہیں اسی کو ہم پڑھتے ہیں موت کے ساتھ، ہم پڑھتے ہیں واللہ موت. ٹھیک ہے. ہم اردو میں کیا کرتے ہیں، ہم سب کو پڑھ لیتے ہیں ذلہ ذلہ ذلہ، تو وہ ایک ہی چیز پڑھ لی ہم نے. لیکن عربی میں ذال کا مخرج اور ہے، ضاد کا مخرج اور ہے. یہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں سے لگے گی تو ادا ہوگا. اس کا مطلب ہے ذلہ ذلیل ہوا. ضل اس کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہوا. اس کے بعد آپ اسی کو کر لیں وہ کے ساتھ، وہ غل. اس کا مطلب کیا ہے؟ سایہ. اسی طرح اس کو آپ زے سے کر لیں، زا را زا والا زا. زلہ مخرج الگ ہے سب کا. زال زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے کناروں سے لگی. ضاد زبان کے موٹے کنارے داڑھوں کی جڑوں سے لگیں گے. وا اس میں زبان کا اگلا کنارہ لگے گا. زا زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کو لگے گی. اس کا مطلب ہے پھسلا. تو کتنا معنی بدل گیا. ہاں یہ دیکھیں، ان ساری مثالوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں، یہ کتنا ہم نے معنی بدل دیا اس کا. تو اب کیا خیال رکھنا ہے کہ مخارج جب سیکھنے ہیں تو ان کو پوری طرح سے ادا کرنا ہے. اگر ہم نے مخارج کا خیال نہیں رکھا تو کیا ہوگا؟ معنی بدل جائے گا قرآن کا. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ قرآن کا معنی بدل جائے گا. تو ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہیں بدلنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کسی حرف کو بڑھا دینا، کسی حرف کو بڑھا دینا. جیسے نعبدو کی جگہ نعبدو پڑھنا، نعبدو کی جگہ کیا کرنا؟ نعبدو پڑھنا. یہ یعنی آپ نے لمبا نہیں کرنا تھا، اب آپ نے لمبا کر دیا، آپ نے حرکت بڑھا دی. اسی طرح کسی حرف کو کم کر دینا، جیسے ایاکا، اس کی جگہ یا کے ساتھ الف لگا ہوا ہے نا، الف چھوڑ دیں، آپ یا کا پڑھ دیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی حرام غلطی ہے، لحن جلی ہے، نمایاں غلطی ہے، بڑی غلطی ہے، یہ بھی نہیں کرنی. اس کے بعد ہے
حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا، حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھنا۔ حرکات و سکنات کو جب ایک دوسرے کی جگہ ہم پڑھتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے قرآن کا۔ اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم اس طرح کی غلطی کریں کہ ہم حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پڑھیں۔ جیسے اگر ہم پڑھتے ہیں نا انعمتا، تو اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا۔ اگر ہم پڑھتے ہیں انعم تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں نے انعام کیا۔ ایک حرکت سے جو ہے وہ معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے، تو حرکت بھی نہیں بدلنی، یہ بھی کیا ہوتا ہے، حرام غلطی ہے۔ اور اسی طرح اہدینا، اب یہ ساکن ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں عام طور پہ کیا غلطی کرتے ہیں، اس کو پڑھ دیتے ہیں اہدینا، اہدینا پڑھ دیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح صدقنا کی جگہ صدقنا پڑھنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اگر حرکت بدل دیں تب بھی کیا ہوتا ہے، قرآن کا معنی بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی غلطی لحن جلی میں کون سی آئے گی، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، تبدیلی حرف، کسی حرف کو بڑھا دینا، زیادتی حرف، کسی حرف کو کم کر دینا، ٹھیک ہے، کمی کر دینا۔ پھر ہے حرکات و سکنات کو ایک دوسرے کی جگہ پر پڑھنا، حرکات بدل دینا۔ پھر ہے مخفف حرف کی جگہ مشدد اور مشدد کی جگہ مخفف پڑھنا، جیسے مالکی کی جگہ مالکی پڑھ دینا، شد پیدا کر دینا جبکہ وہاں شد ہے ہی نہیں۔ ایاکا کی جگہ ایاکا پڑھ دینا، شد ہے اور شد کو آپ چھوڑ دیں، اس کو مخفف کر دیں، تو یہ بھی کیا ہے، حرام غلطی ہے، اس سے بھی قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ان ساری جو یہ والی غلطیاں ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے لحن جلی کا حکم کیا ہے۔ یہ حرام ہے کیونکہ تلاوت قرآن میں ایسی غلطی بسا اوقات گناہ کبیرہ کا سبب بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی قاری صاحب نے ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ اللہم احفظنا من ذالک، یا اللہ ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھنا۔ تو ہم ایسی غلطیوں سے کب محفوظ رہیں گے، جب کانشیسلی قرآن پڑھیں گے، بہت دھیان سے قرآن پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، پھر ہم ان غلطیوں سے بچیں گے۔ اور یہ نہیں ہوگا ہمارا دھیان کہیں اور ہو۔ ہمارے میں کہا کرتے تھے 100% دے کے پڑھیں، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھ آتی ہے 100% دے کے مطلب ہے نہ آپ کا دائیں طرف دھیان جائے نہ بائیں طرف دھیان جائے، شروع سے لے کے اینڈ تک توجہ رکھیں، مخرج، صفات، حرکات، غنوں، مدود، ہر چیز کا خیال رکھیں۔ پھر ہے لحن خفی، لحن خفی خفیہ سے ہے، چھپی ہوئی غلطی ہے۔ لغوی معنی کیا ہے، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی، اور اصطلاحی معنی کیا ہے، تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا۔ یعنی اس سے ایسی غلطی تو نہیں ہوگی کہ معنی بدل جائے، لیکن قرآن کا تلاوت کا حسن جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا، مثلا ترقیق، یہ جو ایک تو ہوتے ہیں نا ویسے باریک حروف اور موٹے حروف، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ ترقیق اور تفخیم ہے، جیسے اللہ کے نام کی تفخیم اور ترقیق، را کی تفخیم اور ترقیق، یہ چیزیں جو کبھی موٹی اور کبھی باریک کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اخفا، ادغام، جو شرط کے ساتھ کوئی بھی ایسا، آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جتنی بھی چیزیں، اخفا، ادغام، اقلاب، مدود فریہ وغیرہ کو غلط کرنا، یعنی وہ غلطی جو کسی شرط کی وجہ سے ہو وہ آئے گی لحن خفی کے اندر، اور اس میں بھی کمی بیشی کرنا جو ہے یہ کیا ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے، قرآن کا حسن خراب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی اخفا نہ کرے، کوئی غنہ نہ کرے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، ہم کہیں گے نہیں یہ تو اچھا ہی نہیں لگتا، قرآن کا مزہ ہی نہیں ہے اس میں۔ اور لحن خفی حکم کیا ہے، یہ مکروہ ہے، لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے، یہ مکروہ ہے لیکن اس سے بھی بچنا ضروری ہے تاکہ تلاوت قرآن کی عبادت کو کامل صحت کے ساتھ بجا لایا جا سکے۔ دیکھیں ہم مکروہ چیزوں سے بھی بچتے ہیں اپنی زندگی میں، جس چیز سے ہمیں کراہت آتی ہو ہم نہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، نہ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، پورے طریقے کے ساتھ بچتے ہیں۔ تو اسی طرح تلاوت قرآن میں بھی جو مکروہ غلطیاں ہیں یا جو تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی غلطیاں ہیں ان کو بھی نہیں کرنا، ان کا بھی مکمل طور پہ خیال رکھنا ہے تاکہ ہم قرآن کی تلاوت کو پوری طرح سے بجا لائیں۔
بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اس کے حسن کو خراب کر دیں اس طرح کی غلطیاں کر کے. لہٰذا ترکیب، تفخیم، اخفاء، ادغام، جتنی بھی مدود فریہ ہیں سب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کے حسن کو قائم کرتے ہوئے ہم نے تلاوت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ کورس کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سیکھیں. جی اقرا اسلم آپ کا کیا سوال ہے سنیں؟ جی پوچھیں. ہاں جی، یہ جو آپ نے مدود فریہ بتایا یہ کیا ہے، اس کا بتا دیں. یہ ایمان یہ جو آپ مد کرتے ہیں جو حمزہ کی وجہ سے آنے والی مد ہوتی ہے یا شد کی وجہ سے آنے والی مد ہوتی ہے، مد منفصل، مد متصل واجب، مد لازم کلمی مسکل، مد لازم کلمی مفخم، یہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے ساری اقرا؟ یہ پڑھی ہوئی جی ہے آپ میم نے؟ جی. میم جی مدود فریہ یعنی جو وہ مدود سے تو سمجھ آ گیا تھا مد کی بات ہے، لیکن فریہ کا میں نے کہا یہ ایکسپلین کر دے تھوڑا. ہاں فریہ یہی ہوتی ہے مختلف قسم کی مدیں نا، جس میں مد منفصل بھی آ جاتی ہے، مد متصل واجب بھی آ جاتی ہے، مد لازم کلمی مسکل، مد لازم کلمی مخفف، یہ ساری مدود فریہ ہے نا. ٹھیک ہے چلیں آگے ہے تلاوت قرآن کے طریقے. تلاوت قرآن کے طریقے کون کون سے ہیں جی؟ پہلا ہے تحقیق، پھر ہے ترتیل، پھر ہے تدویر، پھر ہے حدر. تحقیق کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی کے ساتھ کرنا، جیسا کہ مبتدی طلباء کو پڑھایا جاتا ہے. جیسے ہم کہیں الحمد للہ رب العالمین، ایک ایک حرف کو الگ الگ. اور اس میں پورے قرآن جو ہیں وہ جو اساتذہ کے ہیں، قراء کے ہیں، وہ ریکارڈ ہوئے ہیں تاکہ جو بالکل شروع میں پڑھنے والے لوگ ہیں جن کو مخارج اور صفات کی ادائیگی میں مشکل ہوتی ہے وہ اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھ کے اپنے قرآن کو ٹھیک کر لیں. آج کے دور میں تو ویسے کوئی یہی نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا قرآن کیسے ٹھیک کروں. اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے، ایسی ایسی ایپس ہیں کہ آپ کے پاس پورے قرآن ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں، اس میں سارے قاری ہوتے ہیں، آپ کو تحقیق کے ساتھ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، ترتیل کے ساتھ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، سپیڈ ہے اس کے اندر کہ آپ کتنی سپیڈ رکھ کے اس کو پڑھیں گے، تو یہ ساری سپیڈز اس میں آ جاتی ہیں. پھر ہے ترتیل، قرآن تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا، جیسا کہ بالعموم جلسوں میں کی جاتی ہے. جیسے کوئی فنکشن ہو کوئی ہو تو اس کے شروع میں جو تلاوت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ ترتیل ہے. اسی طرح حدر، حدر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت قدر تیز تیز کرنا، جیسے بالعموم تراویح میں پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تراویح کے اندر جیسے قرآن پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تھوڑا تیز پڑھتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے تدبیر، قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کے درمیان کیفیت سے کرنا. جیسے عام طور پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ترتیل کے کورسز کرتے ہیں اور وہ جس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہی درمیانی حالت ہوتی ہے، نہ تو ترتیل کی طرح ہوتی ہے نہ وہ حدر کی طرح ہوتی ہے، اس کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے، جیسا کہ بالعموم جہری نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. تو اگر آپ نے کبھی قراء کے پیچھے نماز پڑھی ہو یا عمرے پہ گئے ہوں، حج پہ گئے ہوں یا یہاں مسجدوں میں پڑھا ہو، تو جو نمازیں اونچی آواز میں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تو ان میں تلاوت ہے وہ اونچی آواز میں کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا درمیانی کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے قاری صاحب نے، انہوں نے لکھا ہوا ہے چاروں مراتب یعنی تحقیق، ترتیل، حدر، تدویر آپ کسی بھی طریقے کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی مرتبہ ہو آپ کی تلاوت کا، خواہ آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، خواہ حدر کے ساتھ پڑھیں، خواہ تدویر کے ساتھ پڑھیں، خواہ تحقیق کے ساتھ پڑھیں. تحقیق میں تو ہم ویسے خیال ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو حدر ہے اور تدویر ہے وہاں ہم تیزیاں کر رہے ہوتے ہیں اور اب جو ہماری صفات اور وہ چیزیں ہیں ان کو ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. تو چاروں مراتب میں مخارج، صفات اور قواعد تجوید کی رعایت ملحوظ رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جلدی پڑھ رہے ہیں تو آپ مخارج اور صفات کا خیال نہ رکھیں، تجوید کے قواعد کا خیال نہ رکھیں. ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے.
اور پڑھتے ہوئے خیال رکھنا ہے کہ حرام غلطیاں تو بالکل بھی نہ ہوں جس سے قرآن کا معنی بدل جائے. ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایک حرف کے بدلنے سے قرآن کا معنی ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی اگر آپ قرآن اٹھا کے جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی پڑھا ہوا وہ بھی ذرا تھوڑا سرچ کریں تو آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ ہم ذرا سا معنی بدلتے ہیں تو قرآن کا معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے. حرکت کے ساتھ متحرک کرنے سے یا ساکن کرنے سے حروف کو معنی بدل جاتا ہے. آپ ایسی مثالیں نکال کے اپنے پاس لکھی لوگوں کو کنونس کریں کو قرآن جو ہے وہ اچھے انداز سے پڑھنا چاہیے، حرام غلطیوں سے بچنا چاہیے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ہوتا ہے بس قرآن ختم ہو جائیں، 1 ختم ہو جائے، 2 ختم ہو جائے، 3 ختم ہو جائے، سپارہ ختم ہو جائے، لیکن اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ غلطیاں نہ ہوں. تو آج یہ لحن کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کی اقسام، اسی طرح لحن جلی اور خفی کا حکم، تلاوت قرآن کے طریقے، تو یہ آپ نے اس کے سارے جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب یہ نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی تعداد زیادہ ہو تو پھر جو ہے وہ پڑھائی اچھی والی نہ ہو، پڑھائی اچھی ہی ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. کل آپ پہلے 10 منٹ پچھلا سنا جائے اور اس کے بعد جو ہے آگے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم جیسے جیسے قواعد کی طرف بڑھیں گے. ابھی شروع کے ابواب میں قواعد نہیں ہے نا تو اس میں تطبیق کا اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا، لیکن جب ہم قواعد کو پڑھنا شروع کریں گے تو ساتھ ساتھ تطبیق کرے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. آخر میں یہ دیکھیں حدیث بھی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. قرآن مجید کا ماہر لکھنے والے انتہائی معزز اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور اٹکتا ہے تو اور وہ پڑھنا اس کے لیے مشقت کا باعث ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں. پڑھیں وہ ہماری موٹیویشن کرتی رہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم ابتدا کی اقسام جو ہے وہ شروع کریں گے. ابواب جو ہیں آپ نے اس میں سے کوئی خاص چیزیں رٹے نہیں لگانے کہ آپ پریشان ہو کہ اتنا سارا پڑھا دیا. اصل میں شروع کی جو 2 چیزیں میں نے 2 ابواب کل آپ کو پڑھائے وہ موٹیویشن تھی میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں پڑھ لیں اب کافی ہیں، اب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیات، یہ تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم ریفریش ہوتے ہیں تاکہ نئے آنے والے لوگوں کو ہم سکھا سکیں. ہمارے اندر موٹیویشن ہوگی، ہمارے اندر کرنٹ ہوگا تو ہم وہ کرنٹ دوسرے تک جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکیں گے. اگر تار میں کرنٹ نہیں آ رہا تو وہ چیزوں کو کیسے چلائے گی؟ ہاں، اس کے اپنے اندر کرنٹ ہونا ضروری ہے نا چیزوں کو چلانے کے لیے. تو میرے اور آپ کے اپنے اندر کرنٹ نہیں ہوگا تو ہم دوسروں تک اس کو کیسے لے کے جائیں گے؟ تو یہ لے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، ہم سست پڑ جاتے ہیں، ہم اپنے کئی دفعہ حالات کی وجہ سے یا ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے عجیب سے ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے کام سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہمیں موٹیویٹ رکھتی ہیں. تو کل والے لیکچر تو ویسے ہی موٹیویشن کے لیے تھے، ٹھیک ہے. اس میں سے آپ زیادہ زیادہ 2 کر لیں، کوئی 2 آیتیں یاد کر لیں، کوئی صحابہ کے اقوال یا صحابہ کی بات آپ کو یا بزرگوں کے اقوال، سلف کے اقوال، اس میں سے کچھ آپ کو یاد ہونا چاہیے. آپ کو کتاب کے رائٹر کا نام ضرور یاد ہونا چاہیے کہ آپ کن کی کتاب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ قاری سلمان احمد میر محمدی صاحب کی کتاب جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. قاری صاحب پھول نگر میں ہوتے ہیں اور قاری ابراہیم صاحب اور سہیب صاحب کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. قاری سہیب صاحب جو ہیں وہ سب سے چھوٹے بھائی ہیں تینوں بھائیوں میں سے، اور قاری ابراہیم سب سے بڑے ہیں، اور قاری سلمان صاحب ان دونوں کے درمیان میں آتا ہے، وہ ان کے درمیان میں ان کا نمبر آتا ہے. اور یہ ہمارے بہت ہی اچھے مخلص اور خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والے ٹیچر ہیں، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور یہ کتاب کو اس انداز میں لکھتے ہیں کہ اس کو آسان کر دیتے ہیں، اور پڑھانے کا انداز ان کا اور بھی اچھا اور جو ہے وہ آسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکتوں سے نوازے. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے استاد کی کتاب جیسے جیسے پڑھاؤں میں اپنے استاد کے لیے دعائیں بھی ساتھ ساتھ کروں. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت ڈالے
اور ان کی وجہ سے آج یہ علم جو ہے وہ زندہ ہے اور ہم سب تک پہنچا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ برکت ڈالے، ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں بھی برکت ڈالے، آپ کے گھروں میں اللہ تعالیٰ امن رکھے، سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے شوہروں کی حفاظت کرے، اور جن کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ان کے بہن بھائیوں کی، ان کے پیرنٹس کی، سب کی حفاظت کرے، آپ کے ارد گرد امن رہے، سلامتی رہے، تاکہ آپ لوگ بھی دین کا کام کر سکیں اور میں بھی دین کا کام کر سکوں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت بھی دے اور سلامتی بھی دے، عافیت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری برکت بھی دے، سکون اور اطمینان بھی دے، کیونکہ علم جو ہے وہ سکون اور اطمینان کے بغیر نہیں لیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن اور سلامتی رکھے تاکہ ہم یہ کام کر سکیں، کیونکہ امن اور سلامتی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے. چلیں دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے یہ سارا کچھ یاد کرنا ہے. کوئی سوال ہو تو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ 2 گھنٹے کے لیے آپ کا گروپ کھولا کریں گے، تو آپ نے سوال گروپ میں بھیج دینے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہاں بھی جواب دوں گی، یہاں بھی جواب دوں گی، لیکن یہاں زیادہ جواب اس لیے نہیں دے پاؤں گی کہ یہاں پہ آپ کو پڑھانا بھی ہے. یہ نہ ہم سوالوں کا جواب دینے میں، چونکہ کورس ختم کرنا ہے تو انشاءاللہ میں اپنا لیکچر جو ہے وہ پورے ٹائم میں ہی لیا کروں گی. جی آپ کا نام نہیں لکھا ہوا، آپ دیکھیں ذرا، آپ کو ہم کب سے کہہ رہے ہیں آپ اپنے نام لکھیں. جی بسمہ سوال کیجئے. کیجئے بیٹا سوال پوچھئے. السلام علیکم. جی بسمہ پوچھئے، پوچھو بیٹا. باجی غلطی سے ہینڈ ریس ہو گیا تھا. غلطی سے ہینڈ ریز ہو گیا تھا. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. چلیں دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.